نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ تراویح اور تراویح میں ختم قرآن کے تعلق سے سنتے اور بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی عامۃ المسلمین کے لیے اس کو نفع بخش بنائے اور UCTV کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات، تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کچھ رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، اس کے بعد تراویح کی باقی رکعات ادا کرے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت کے پڑھی تھی اور تراویح و وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء و تراویح پھر پڑھے، وتر ہو گیا۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں ہے۔ اگر تراویح فوت ہو جائے تو ان کی قضا نہیں ہے، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہیں، جیسے مغرب و عشاء کی سنتیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرتا رہا، یعنی تشہد پڑھتا رہا، تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ۔ اور اگر قعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے اس روایت کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھے اور بعد تشہد دعا بھی۔ ہاں، اگر مقتدی پر بوجھ ہو، گرانی ہو، تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ پر اکتفا کر سکتا ہے۔ اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو تراویح
آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے ایک ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے اپنی جگہ پر، ویسے ہی تراویح کا چاند رات تک پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعتوں میں جو قرأت ہو تو برابر ہو، اگر ایسا نہیں کیا تو بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے قرأت کے مساوی ہو، پہلی رکعت دوسری رکعت کے قرأت کے مساوی ہو تو یہ بھی اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ دوسرے رکعت کی قرأت پہلے والی قرأت سے زیادہ نہ ہو۔ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں ترویحہ اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گراں ہو تو نہ بیٹھے۔ بیٹھنے میں اختیار ہے کہ خاموش بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے۔ جماعت سے مکروہ ہے یا یہ تسبیح پڑھے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگ اور تقریباً آج کل یہ دعا ہی زیادہ تر 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھنا مکروہ ہے، یوں ہی 10 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ اگر عالم و حافظ بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ خود پڑھے، دوسرے کی اقتداء نہ کرے، اور اگر امام غلط پڑھتا ہو تو مسجد محلہ چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی اگر دوسری جگہ کا امام خوش آواز ہو یا ہلکی قرات پڑھتا ہو یا مسجد محلہ میں ختم نہ ہوگا تو دوسری مسجد میں ان صورتوں میں بھی جانا جائز ہے۔ صرف اچھی آواز کی بنیاد پر امام نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو صحیح پڑھتا ہو، درست پڑھتا ہو، اس کو امام بنائیں۔ آج کل جو بڑے بڑے شہر ہیں، تجارتی شہر ہیں، وہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 3 دن 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن 11 دن کا اہتمام ہوتا ہے، اور ایسے حفاظ بھی دیکھے گئے ہیں کہ اکثر وہ جب پڑھتے ہیں تو یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ و حروف کٹ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، کراتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اچھا پڑھنے والوں کو بلائیں، اور اگر
حروف صحیح جو ادا نہیں کرتے، حمزہ، الف، عین، ذال، ز، زو اور ث، سین، صاد، ت، تو وغیرہ حروف میں تفرقہ نہیں کرتے، جس سے قطعاً نمازی نہیں ہوتی، تو فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ایسے حفاظ کو رکھیں جو قرآن شریف صحیح پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو یاد رکھیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی رحمتوں برکتوں سے ہمیں آپ کو متمتع اور فیضیاب فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔